ہندوستان لے جاؤ اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں، میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے، پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا، لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ۔ اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں۔ میری کوشش ہوگی جدھر جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا، خود کروں گا، اور میری یہ کوشش ہے، نہ میرا کوئی فیورٹ ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ میرا کوئی دوست، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا۔ میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے۔ میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا، لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا۔ دیکھیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، پالیٹکس میں بھی آتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری عزت ملتی ہے، ڈی سی سلام کرتا ہے، پولیس والے آگے پیچھے، وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ اگر میری لڑائی ہے، علاقے میں دشمنی ہے، تو جیسے ہی میں الیکشن جیتتا ہوں، اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے، مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے، یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، میری زندگی بھی بچ جاتی ہے۔ یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے، پالیٹکس میں، زندگی میں محنت کرتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے، بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے، انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جو خوف ہے، جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 625 میں جنگ بدر، 313، 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے، ورلڈ ہسٹری کا۔ 625 جنگ بدر، 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ، اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز، انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے۔ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی کئی آیتیں، جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ، بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف، کنفیڈریشن تھی، تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے۔ ادھر آیت آئی کہ کیا تم
अगर तुम भाग जाओगे तो क्या तुम जिंदा रह जाओगे? क्या तुम अगर अल्लाह ना चाहे तुम जिंदा रह सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो तुम्हारी कोई जान ले सकता है? खौफ दूर कर दिए। वो दुनिया की इमामत की उन्होंने, जो सारी दुनिया में फैल गए। जो मैंने यहां बाहर देखा, आप यकीन करें कि मैं तैयार था अपना बैग पकड़ के, मैंने कहा मैं लोगों को मैं जख्मी नहीं देख सकता, कि वो उधर से फौज आ रही है जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने आ रही है, रेंजर्स आ रहे हैं, इधर से पुलिस, और यहां चंद इतनी टेयर गैसिंग की कि हम अंदर नहीं, अंदर कमरे के अंदर हमारे लिए मुश्किल था। इस तरह का इन्होंने अटैक किया। और वो चंद, मैं आज उनको सलाम करता हूं, जिस तरह वो खड़े हुए हैं लड़के। बस सुने सुने, और क्यों वो खड़े हुए? मैं जब यहां से तैयार था, मैंने कहा मैं अब जाता हूं, पुलिस को पकड़ाता हूं। वो सारे ने दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं आपने नहीं जाना, ये आपको तशद्दुद करेंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे जेल में। वो खड़े हो गए सारे। और जो वो लड़े हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी पुलिस बंदूकें चला रहे हैं। वो बेचारी समाबिया, वो देख रहे हैं औरत आ रही है, निशाना लेके उसके ऊपर वो कारतूस चलाता है। यानी ये किधर होता है ऐसे? वो कौन से हम जुल्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। आप देखिए, या तो वो लग रहा था फलस्तीन है, और या लग रहा था मकबूजा कश्मीर है। यानी किस तरह के, जब मैं कह दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं किस लिए आ रहे थे कि 18 में अदालत में जाना, मैंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, श्योरिटी बॉन्ड था, उसके बावजूद इन बदनीयत थे, जेल में ले जाना चाहते थे, इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। इनका प्लान, वो लंदन प्लान ये है कि इमरान खान को, वो जो भगौड़ा बैठा हुआ है, उतना डरा हुआ है कि पहले इमरान खान को जेल में डालो फिर मैं आऊंगा। उसको मैं आज कह दूं लंदन में कि मुझे जेल में भी डालो ना, जो नवाज शरीफ तुम्हारा इस बार इस्तकबाल होगा, तुम्हारे होशोबाज उड़ जाएंगे। अच्छा, अब जो वो नौजवानों ने जी, तो जो वो नौजवानों ने जिस तरह खड़े हुए, और मैं कोई सोया नहीं, सुबह के 12 बजे 1 बजे, ख्वातीन भी 12-1 बजे तक सारी रात जागे रहे। थोड़े से लोग थे कई दफा, क्योंकि उन्हें इतनी टेयर गैसें कि लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद जिस तरह, जिस जज्बे और जुनून से खड़े हुए हैं, मैं आज उनको सिर्फ इसलिए सलाम करता हूं कि ये जो याद रखें, कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप सबसे 5000 पुलिस जमा करके ले आए और रेंजर्स कर लें, और रेंजर्स, यानी रेंजर्स का क्या काम है कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो पहुंच जाए, वो हमें इस तरह करे जिस तरह कि हम कोई दुश्मन है। ये कौम अपनी फौज से क्यों प्यार करती थी? इसलिए करती है कि वो समझते हैं कि ये हमें दफा करेंगे। तो क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनके टब्बर सारा बाहर, उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी पार्टी को अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मन दुआ करेगा कि पाकिस्तान में ये हो जाए। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी। तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था? और अगर आज सबसे बड़ी पार्टी, जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है, एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, अगर पहले उसके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, उसके बाद ये ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है, और ये ऊपर वाले चुन चुन के वो पुलिस वाले लेके आए हैं जो जुराइम पेशा है। इनके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, इनको ना लेके आए, उन्हीं को ला के ऊपर बैठा दिया।
اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے، پولیس دیکھیں گے، تشدد دیکھیں گے، بھاگ جائیں گے. یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی. یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے. یہ وہ قوم ہے جو پچھلے 11 مہینے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی. جاگی ہوئی قوم ہے. اور بس اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے. اس کا مطلب آزاد کر رہے انسانوں کو. یہ میری آج بات سن لے، اگر لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد نہیں کرتا، اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی، زبان پہ ہی رہ گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین آزاد کرتا ہے انسان کو. میں 26 سال سے اپنا نصب العین بنایا کہ اللہ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں، کسی کے اور سامنے نہیں جھکتا. یہ وہ قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ آتی جاتی ہے، الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے، لیکن جب عوام ایک قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، 10 سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں بن گئی، کیونکہ قوم ہے. ہم ابھی تک قوم میں نہیں بنے تھے. یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری گورنمنٹ، مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ اس نے قوم کو جگا دیا. گورنمنٹ سے جائے، قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں. اس لیے سنیں، سب سے پہلے موت کا خوف، پھر عزت، پھر عزت. اب یہ سنیں، میں جب سے پالیٹکس میں ہوں 26 سال، جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی. مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کتاب چھپا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے، انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گند. مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے، ایک وہ خاتون. میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں، وہ بشرا بیگم ہے. اب اس کی جو کردار کشی کی گئی ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریباً ٹی وی چینلز خرید چکے ہیں. یہ ہر روز وہ ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے، کیا فرق پڑا؟ وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے. سنیں ذرا میری بات، ہمیں یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا بنوں گا یا ایم پی اے تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی. بلکہ جتنا آپ کو اللہ نوازتا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے. جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے اتنی آپ کو زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر. اس لیے یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سارے ملک میں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے، جو 30 سال اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں. لوگ گالیاں نکالتے ہیں، آج کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو. کیونکہ ذلت اور عزت نہ پیسے سے کسی کو ذلیل کرا سکتے ہیں، نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے. اور جو آخری چیز ہے رسک. دیکھیں میں پھر آپ کے سامنے وہ کھڑا ہوں، ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہاسپٹل بنانا تھا، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے، حالانکہ جو کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی، جو میرا جو مقام بن چکا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیت کر کے میرے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. کوئی میں نے کام نہیں کیا، صرف پہلے میں ہسپتال بنانے پر لگ گیا، اس کے بعد 96 کے اندر پولیٹیکل پارٹی لگی، سارا وقت اس میں اور ہسپتال میں نکل گیا. لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی مجھے مشکل ٹائم آئے، پیسے ختم ہو گئے، کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تھے اس میں کبھی نہیں آئے. کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا.
जब मेरा पैसा खत्म होने लगता था, कोई सीरीज आती थी, वो कहते थे जी इमरान खान ये क्रिकेट के ऊपर आप तबसरे कर दें, वो तबसरे करने में साल का ही खर्चा निकल जाता था 5 दिनों में। या फिर कोई प्रॉब्लम, मेरा घर बना रहा था, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर एकदम आया जी वो हिंदुस्तान से मैच है, उन्होंने कहा जी इतने हफ्ते के लिए आए, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा 5 दिन दे दें, 5 दिनों में मेरे 2 साल के पैसे निकल गए, खर्चे निकल गए। ये देखें, ये ऐसे नहीं होता, ऊपर वाला करता है रेस्ट। कभी भी मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे बड़ा ये मौत के खौफ के बाद ये ट्रैप है कि मैं अब ये जो कर रहे थे हमारे साथ, जिस तरह की उन्होंने अब बंदूक चला रहा है, औरत वो बेचारी समाविया के ऊपर एक निशाना लेके बंदूक चला रहा है, वो कौन से खतरे में, ऐसी खातून चली आ रही है। क्या इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है? क्या इनको नहीं पता कि तुम कोई भी ऑर्डर गलत फॉलो करो, इलीगल ऑर्डर, तुम जिम्मेदार हो। कोई आपको चीज इजाजत नहीं देती कि आप कानून तोड़ें। नहती खातून के ऊपर बंदूकें चला रहा है, या वो 25 मई में जो इन्होंने किया, या लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के औरतों के सामने उन्होंने लोगों को हरासा किया। क्या ये कानून इजाजत देता है? नहीं देता। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए वो ऑर्डर फॉलो किए जो इलीगल थे। एक जिंदा कौम में कभी ये ऑर्डर फॉलो ना किए जाते। मैं बरतानिया का आपको बता दूं, मेरा वहां बड़ा टाइम गुजरा, कभी किसी ने, पुलिस ने कभी ऐसा काम नहीं, उन्होंने कहना था ये कानून इजाजत नहीं देता, उन्होंने नहीं करना था। ये जो गलत काम करवाते हैं, ऊपर से गंदे किस्म के जराइम पेशा लोगों को आईजी और सीसीपीओ के ऊपर बैठा के, ये किसी भी मुल्क जिधर हकीकी आजादी हो, जिधर कानून आपके बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स को हिफाजत करे, कभी नहीं होता। और ये होता है जब आप अपनी जमीर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं रिस्क के लिए। हमेशा मुझे मौके मिले, एक दफा उन्होंने मुझे कहा कि जी आप साउथ अफ्रीका आ जाए क्रिकेट खेलने के लिए, हम बड़े पैसे देंगे तुम्हें। बहुत पैसे देते थे तब मैं जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैन था, उसके ऊपर बैन लगा हुआ था, तो वो जो प्लेयर वहां जाता था, बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करते थे, बड़े पैसे ऑफर करते थे। हमेशा ये आपके रास्ते में 2 रास्ते आएंगे जब आपके जमीर का सौदे के लिए आपको कोई पैसे ऑफर हो। मुझे जो मैं पहला टेस्ट लाहौर में कैप्टन कर रहा था, मुझे हिंदुस्तान से आया जी तुम एक टॉस हमें बता दो, यानी कि उनके साथ मिलके टॉस का फैसला बता दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। बड़े पैसे थे उन दिनों में। तो ये आपके लिए हमेशा आपका अल्लाह जमीर टेस्ट करेगा। और इंशाअल्लाह आप में से जो पावर में आएंगे, जिनको मौका मिले एमपीज, वजीर बनेंगे, मेरी एक आज बात याद रख लेना, इज्जत आपके हाथ में होगी। जो दयानतदारी से अवाम की खिदमत करेगा, जो आप वादा करके एमपीए बनता है, कोई वादा करके एमपीए में नहीं बनता कि जी मैं फिक्र ना करें, मैं जाके बड़ा लूटूंगा पैसा या करप्शन में पैसा बनाऊंगा। वो सारे कहते हैं मैं अवाम की खिदमत करूंगा। तो जो वो नहीं करेगा, आप जो मर्जी कमा लें, आपको इज्जत नहीं मिलनी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरा थोड़ा सा अपनी विजन बड़ी कर लें। आपकी विजन होनी चाहिए, जब अल्लाह आपको मौका देगा कि हमें अल्लाह ने पाकिस्तान के उस वक्त हमें लेके आया यहां कि हमने आज अपनी जात का नहीं सोचना, मुल्क का सोचना, अपनी मैं से बाहर निकलाना है। बड़ा इंसान कभी भी आज तक वो नहीं बना जिससे जिंदगी खुदगर्जी और अपनी जात के लिए गुजारी है। दुनिया की तारीख किसी अमीर आदमी को याद नहीं करती। कितने हिंदू यहां अरबोपति हिंदू थे, लेकिन लोग गंगाराम को याद करते हैं। जो इंसानियत का, आज आप चले जाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाएं, उर्स के ऊपर अल्लाह के सूफी जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की थी, आज भी चले जाएं, लाखों लोग आए हुए होते हैं। 1000 साल से पहले वो दुनिया से पर्दा कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि इज्जत अल्लाह इसलिए देता है, इन्होंने इंसानियत की खिदमत की। जब आप सियासत इंसानियत की खिदमत करने पे चलते हैं, राय हक की पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये इबादत में शामिल हो जाती है। सारे बड़े बड़े जो भी अल्लाह का पैगंबर आया, वो सारे सियासतदान थे, सब लीडर्स थे। तो क्योंकि लेकिन वो इंसानियत के लिए आते थे, अल्लाह उनको सारी दुनिया की तारीख जब तक रहेगी इज्जत देता है।
جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے 1,00,000 لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں؟ تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے، پھر 10 روز کے بعد جاتا تھا، پھر ایسے. تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا. اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی ہے، یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں. یہی آپ کی مشن ہے. دیکھیں، آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں. آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، ذات سے باہر نکلائیں. نیلسن منڈیلا 27 سال اس نے جیل میں گزارے، 27 سال. اور جب باہر نکلا تو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا تھا. جب فتح مکہ ہوئی، انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا معاف کر دیا، کیونکہ ذات کے لیے نہیں تھے وہ. یہ جو ذات کی پالیٹکس، ذات میں آتا ہے، ذات سے جو آدمی باہر نہیں نکلتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ویژن بڑی کریں دنیا کی، اس سے باہر نکلائیں کہ میرا ٹیکا ہوگا، میرا یہ ہوگا، ایک پریسس کوٹ ہوگا تو پتہ نہیں تھانے دار سلوٹ کرے گا. اس سے باہر نکلائیں. یہ چھوٹے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. بڑا انسان ایسا نہیں سوچتا. بڑا انسان وہ ہے جو اس کی سوچ بڑی ہے، ویژن بڑی ہے جس کی. تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا. میں آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ میں چاہتا تھا درست ہو، کیونکہ میں نے 26 سال میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جس طرح کی تکلیف ہوئی، جس طرح کے پولیٹیشنز میں نے دیکھے، اسمبلی میں زیادہ تر لوگ دیکھے، اپنی پارٹی میں لوگ دیکھے، مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے. ہماری میٹنگ ہوتی تھی، اب یہ بجٹ کے اوپر ووٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی. سب سے جی اچھا جی میرا یہ اسکیم کر دو، جی میرا حلقہ یہ کر دو. وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اوپر کرائسس ہے، میرے حلقے میں یہ کر دو تو وہ کر دو. اور میں سوچتا تھا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کس حساب سے ان میں کورونا کا کرائسس آیا ہوا تھا ساری دنیا میں. وہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کہ میرے حلقے میں بس یہ کر دو. اور میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کی ویژن پاکستان کی ہونی چاہیے. پاکستان چلے گا تو آپ کا حلقہ ٹھیک ہوگا، میرا حلقہ ٹھیک ہو جائے پاکستان جائے باڑ میں. تو میں آپ ساروں کو اپنے 26 سال کے تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑے انسان بنیں، بڑی سوچ لے کے آئیں. جب ٹکٹ جو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں میں اپنی دیانتداری سے ٹکٹ دوں گا، میں آپ کو پوری کوشش کروں گا. میں صرف آپ سے ایک چاہتا ہوں کہ جن کو ٹکٹس نہ ملیں، خدا کا واسطہ ہے کھڑے نہ ہو جائیں. اس وقت نازک موڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو نہ ہرا دیں، نقصان ملک کا نہ کر دیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی آپ میں سے کسی کو نہیں بھولے گی. میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا، کوشش کروں گا سب کو دیکھوں، پھر سے کوشش کروں گا اپنی ایمانداری سے. لیکن پارٹی جو بھی ہوگا فیصلہ، آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آپ یہ جہاد لڑ رہے ہیں. یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کر رہے ہیں. اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے، اگر ہم اس وقت صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے، ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر پاکستان بنا دیں گے. بہت بہت شکریہ.